اب دیکھیے ہم پارٹنرشپ کی ڈسکشن میں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ پارٹنرشپ فارم ڈیزالو کیسے ہوتی ہے۔ بچوں ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ جب بھی زندگی میں کوئی کام شروع کرتے ہیں نا، تو وہ ایک پرنسپل ہے، ایک اصول ہے اسٹیفن کوی صاحب کا دیا ہوا کہ بگین ود دا اینڈ ان مائنڈ۔ یہ دونوں طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ آغاز پہ ہی اگر آپ اختتام کا تصور بھی کر لیں تو چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو جاتا ہے، یا آپ کو یہ شعور ہو کہ یہ جو شروع ہو رہا ہے یہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے، تو آپ بہتر طریقے سے مینج کر لیتے ہیں۔ تو جو ڈیزولوشن آف اے پارٹنرشپ فارم ہے پاکستان میں، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ جو پارٹنرشپ ایکٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک فارم کس طرح سے اپنا کام ختم کر سکتی ہے، اس کو قانونی طور پہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے عام طور پہ 3 طریقے ہیں۔ والنٹریلی ہے، یعنی رضاکارانہ طور پہ، آٹومیٹیکلی ایک فارم ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کورٹ کے آرڈر سے بھی فارم ڈیزالو ہوتی ہے۔ جو آپ کی ڈیزولوشن بائی میوچل کنسنٹ ہے، جس کو ہم والنٹری ڈیزولوشن کہتے ہیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی پارٹنرز ہیں اگر وہ اس بات پہ اتفاق کریں کہ اب ہمیں فارم کو ڈیزالو کرنا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، تو فارم آرام سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ آپ متعلقہ اداروں کو بتا دیتے ہیں ہم نے فارم ختم کر دی ہے، اگر آپ کی فارم رجسٹرڈ ہے۔ اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو بس ایک ایگریمنٹ کے اوپر ایک نیا ایگریمنٹ ڈیزولوشن کا کر لیں، تو بالکل سادہ طریقے سے کسی کانفلکٹ کے بغیر اپنے معاملات کو سیٹل کر کے آپ اپنی فارم کو ڈیزالو کر لیتے ہیں۔ دوسری ڈیزولوشن کا طریقہ ہے ڈیزولوشن بائی ایکسپائری اور کمپلیشن۔ اگر تو کوئی فارم کسی خاص مدت کے لیے بنائی گئی ہے، خاص پروجیکٹ کے لیے بنائی گئی ہے، تو جو ہی وہ ٹائم ختم ہوتا ہے یا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ کی فارم آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کام کرنا ہے تو یا تو آپ کو ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا میوچل ایگریمنٹ سے، یا پھر آپ کو نیا ایگریمنٹ کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طرح ڈیزولوشن ایٹ ول ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی پارٹنر اگر ریٹن نوٹس دے دے دوسرے پارٹنرز کو کہ وہ کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا بزنس کے اندر، اور دوسرے پارٹنرز اس کو قبول کر لیں، تو فارم بائی ول سے بھی ایٹ ول بھی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کا کورٹ انوالومنٹ نہیں آتی ہے، اور جس ڈیٹ سے وہ نوٹس سرو ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، آپ کی ڈیزولوشن افیکٹو ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک کمپلسری ڈیزولوشن یا آٹومیٹک ڈیزولوشن ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کے سوا باقی تمام پارٹنرز جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا انسالوینٹ ہو جائیں تو بھی فارم ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ فارم تو نام ہی پارٹنرز کا ہے نا۔ پارٹنرز میں سے اگر سب ختم ہو گئے ہیں، ایک رہ گیا تو پارٹنرشپ تو ختم ہو گئی، یا بزنس کا کوئی لا چینج ہونے کی وجہ سے بزنس کی ایکٹیویٹیز اللیگل ہو گئی ہیں، یا بزنس کسی اللیگل کام میں انوالو ہو گیا ہے، تو اس سے بھی ڈیزولوشن کمپلسری ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک جو ڈیزولوشن، اس کو ڈیزولوشن بائی کورٹ کہا جاتا ہے سیکشن 44 کے تحت، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کورٹ، آپ کا ملک کا جو سول کورٹ ہے یا جو آپ کا ہائی کورٹ ہے، اگر وہ یہ ریزنز دیکھے کسی فارم کے حوالے سے، اس کو رپورٹ کی جائیں اور وہ اس کو درست سمجھے، تو وہ فارم ڈیزالو کر دیتا ہے۔ مثلا کوئی فارم نے مس کنڈکٹ کیا ہے، کوئی فراڈ کیا ہے پارٹنرز نے یا کسی پارٹنر نے، کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ انکیپیبل ہو گیا ہے، وہ اس ذہنی توازن اس کا درست نہیں رہا، کوئی آپ نے کسی کے ساتھ بڑا ایگریمنٹ کر کے اس کو توڑ دیا ہے، آپ نے بزنس یہاں پہنچ گئے کہ بس اب اس میں نقصان ہو رہا ہے اور اس میں مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہ وہ ریزنز ہیں جن کو کوئی کورٹ سفیشینٹ سمجھتے ہوئے آپ کے بزنس کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ اچھا، اب جب ڈیزولوشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ اپنے اکاؤنٹس کو سیٹل کریں، یعنی جو آپ نے قرض ادا کرنے ہیں، لائبلٹیز ہیں، وہ پے آف کریں۔ جو ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ پارٹنرز کے درمیان ایز پر ایگریمنٹ ڈسٹریبیوٹ کی جائے۔ اپنی ڈیزولوشن کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اخبار میں یا ریزنیبل ذریعے سے دیا جائے تاکہ لوگ انفارم ہو جائیں۔ تمام کریڈیٹرز کو، کلائنٹس کو، رجسٹرار آف فارمز کو انفارم کر دیں۔ ایف بی آر سے، سیلز ٹیکس سے اپنی رجسٹریشن جو ہے اس کو ختم کروا دیں۔ تو یہ آپ کی ڈیزولوشن آف دا فارم ہے۔ امید ہے آپ کو بات
کلیئر ہوئی ہوگی. شکریہ.